اکبر کی جوانی نے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ حاضرین، جب سجدہ دوڑی اور جا کے دیکھا سفید چادر میں کچھ لپٹا ہوا تھا، بچی تھی، عرض کرتی ہے بابا لگتا ہے پانی کی کوئی مشک چھپا کے میرے لیے لا رہے ہیں۔ فکشف الحجاب الحسین، امام نے چادر ہٹائی تو وہ پانی کی مشک نہیں، خون سے لترا ہوا علی اکبر کا وجود تھا۔ لپٹ کر عرض کرتی ہے بھائی علی اکبر تھوڑی دیر پہلے کہہ کے گئے تھے کہ میں آپ کو آ کے کندھوں پہ لوریاں دوں گا، میری لوریاں کہاں ہیں؟ آپ تو خود بابا کے ہاتھوں میں جھولے جھول رہے ہیں۔ اس پر امام نے علی اکبر کو خیمے میں رکھا، سکینہ کو کندھوں پہ اٹھا کے کہا سکینہ تیرے علی اکبر کے کیے گئے وعدے کو بھی حسین ہی پورا کر دیتا ہے۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک اور کربلا سے لے کر قیامت تک ساری امت کے وعدے اور مصطفیٰ کے ساتھ کیا گیا وعدہ اور خدا سے کیا گیا وعدہ جس نے اکیلے کائنات میں پورا کر دکھایا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، کربلا کی یہ داستان میں آپ کو کیا سناؤں، وقت اتنا ہو چکا کہ پھر بہت سارا وقت آگے بیت رہا ہے۔ 5-7 منٹ میں آخری عرض آپ کی نظر کروں، اور وہ یہ ہے کہ جب آقا حسین میدان میں آئے اس وقت امام نے 400 سے زائد یزیدی سپاہیوں کی گردنیں کاٹ کے زمین پر پھینک دی۔ جرأت کا عالم یہ تھا، بھوکے پیاسے حسین لڑ رہے تھے، 33 تیروں کے زخم اور 34 نیزے اور بھالوں کے زخم حسین کے سینے میں تھے، اور کچھ چھوٹے زخم ملا کر یہ ٹوٹل 72 زخم امام کے سینے پر تھے۔ لگ رہا تھا کہ ہر شہید کا درد حسین سینے میں لے کے جا رہا ہے، ہر شہید کا غم حسین کے تنہا اکیلے سینے پہ تھا، اور کوئی ایک وار بھی پشت پہ نہیں تھا۔ حاضرین، جب میدان کربلا میں امام نے ظہر کی 2 رکعت نماز قصر ادا کرنے کے لیے قیام کیا، رکوع کیا، کوئی قریب نہیں آیا۔ وہ جانتے تھے شیر کا بیٹا بھی شیر ہوتا ہے، خوف زدہ تھے، گھبرائے ہوئے تھے۔ جب امام نے سر سجدے میں رکھا، شمال ایک ایسا خنجر لے کے امام کی گردن پہ چڑھ دوڑا کہ جو خنجر 1 ماہ تک زہر میں بگویا گیا تھا۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے، حکم ہے شریعت کا کہ جب بکرا بھی ذبح کرے تو چھری کو خوب تیز کر لیں، چھری کو خوب تیز کر لیں۔ امام کی گردن پر چڑھنے والی چھری تیز دھاری نہیں تھی، اسے کٹ لگائے گئے تھے تاکہ راوی کہتے ہیں کہ جب کربلا میں وہ چھری خنجر چلتا تھا تو خنجر کے چلنے کی کربلا میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس کو کرب کہتے ہیں، کرب اور مصیبت اور تکلیفیں دے دے کے کسی کو زخمی کرنا۔ اور جب پہلا کنارہ امام کی گردن پہ لگا، ایک چھوٹی سی خون کی فوار نکلی۔ حسین خنجر کے درد سے نہیں تڑپا، حسین کو ایک آواز نے تڑپایا۔ وہ آواز آج بھی ہر دل کو تڑپا دیتی ہے۔ وہ آواز یہ تھی کہ حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے۔ امام نے نظر اٹھائی تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حسین کے گرنے والی جگہ سے نکیلے پتھر اٹھا رہی تھی۔ اس وقت کیا عالم ہوگا جس نبی نے ساری زندگی سیدہ کو رونے نہیں دیا، آج سیدہ کے آنسو مصطفیٰ نے کیسے دیکھے۔ پھر جب خنجر چل پڑا اور ایک آواز پیدا ہوئی کربلا میں خنجر کے چلنے کی، ایک موٹی فوار خون کی نکلی، ایک دوسری آواز نے حسین کو تڑپا دیا، اور وہ آواز یہ تھی کہ حسین تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی۔ نگاہ اٹھائی تو مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ بھی سامنے حسین کی گردن کے کٹنے کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب باپ شفقت پدری کرنے والا جب بچے کی کٹتی ہوئی گردن کو دیکھتا ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ جب مشکل کشائی ساری کائنات کے لیے کھلی تھی اور حسین کے لیے مشکل کشا کی مشکل کشائی خاموش کھڑی ہے، آج امام کی گردن کٹ رہی ہے اور مشکل کشا سامنے کھڑا ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آقا حسین نے عرض کیا بابا آ کے دیکھے، جب کوفہ کے سفر پر آپ نے یہاں اونٹ بٹھائے تھے اور کجاوے اتارے تھے اور یہاں آپ نے سوٹی سے نشان لگوائے تھے، یہاں عباس گرے گا، علی اکبر، یہاں علی اصغر، یہاں انو محمد، یہاں میرا حسین۔
آ کے دیکھیں کوئی شہزادہ آپ کے نشانوں سے باہر تو نہیں لیٹا ہوا۔ اس وقت کیفیت داستان کربلا کی کیا ہوگی؟ حاضرین، پھر داستان کربلا سننے والوں سنو، پھر ایک تیسری آواز جب گردن کٹ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک تیسری آواز نے پورے کربلا کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ آواز یہ تھی کہ حسین، تو نے میری زبان کے چوسنے کی لاج رکھ لی ہے، تو نے میرے کندھوں کی لوری کی لاج رکھ لی، تو نے میری پشت پر سواری کی لاج رکھ لی۔ نگاہ اٹھائی تو نانا مصطفیٰ جن کی ریش مبارک میں گرد تھی، زلفوں میں گرد تھی، حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے سرکار آپ پر میرا جہان قربان، میرے ماں باپ قربان، یہ گرد کیسی ہے جس جسم میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی اور آپ رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کے سامنے میرے حسین کو ابھی ابھی شہید کر دیا گیا۔ فرماتی ہے میں نے شیشی نکالی تو وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ حاضرین، اس وقت امام نے عرض کیا نانا آپ نے میری مودت میں ایک پتر والا تھا، حسین نے سارے محمد کی مودت میں قربان کر دیے، اپنی جان بھی دے دی۔ آپ نے 70 تسبیحاں پڑھی تھی میری خاطر، میں نے اولاد کی ساری تسبیح محمد کے نام پہ قربان کر دی۔ آج لوگ مرشد خانے بیٹھ کے منکے پھیرتے ہیں تسبیح، منکا گردن کو کہتے ہیں، جیسی حسین نے تسبیح پھیری ہے کائنات میں کوئی پیر نہیں پھیر سکتا۔ اس لیے اقبال نے اسی مقام کے لیے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ تسبیح کے منکے نہیں چاہیے، اولاد کی گردن کے منکے دین مانگنا، یہ ریکوائرمنٹ ہے امام کی۔ حاضرین محترم، آئیے اس انداز تکلم میں داستان کربلا سننے والوں، جب یہ بات ہو گئی چوتھی آواز نے آج تک ساری کائنات کو ہلا رکھا ہے، اور وہ آواز زمینی نہیں تھی۔ جب گردن کٹ کے نیزے پہ چڑھ گئی تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سب کچھ دے کر پھر بھی مطمئن رہنے والے حسین، آج تو نے راضیہ کے مقام پر جو کچھ تیرا تھا ہمیں دے کے راضی کر دیا، اور مرضیہ کے مقام پر جو کچھ ہمارا ہے حسین تیرے نام کر کے تجھے راضی کرنے کا کام کر دیا۔ اس لیے خدا حسین کا ہے، خدائی حسین کی ہے، جنت بنائی خدا نے ہے، دے کس کو دی؟ حسین کو۔ اس لیے بغض اہل بیت سینے میں رکھ کے کس منہ سے اس بارگاہ سے جنت کی ہوا کھاؤ گے، اور کس منہ سے وہاں جا کر حضور کے ہاتھوں کے حوض کوثر کے جام پیو گے۔ جب امام کی گردن کٹ چکی، کربلا سرخ ہو چکا، تو جنت سے ایک سرخ قلم آیا، البدایہ والنہایہ اٹھائیے، ایک سرخ قلم آیا، آسمان پر ایک شعر لکھا گیا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغ کی گردنوں پہ خنجر چلانے والوں، اب بھی ان کے نانا سے تم شفاعت کی امیدیں لیے پھرتے ہو، ان کے نانا تمہاری شفاعت کریں گے۔ حاضرین، آخری 1-2 منٹ میں وہ بات آپ کو عرض کر دوں کہ جب یہ 70 اونٹوں پر کربلا آنے والا قافلہ لٹ کر جب صرف 3 اونٹوں پر مدینے واپس پہنچا، تو پھر کھجوروں پہ چڑھ کے اور چھتوں پہ چڑھ کے اہل مدینہ روتے تھے، اور ایک کوہرام مچا تھا، ایک عجیب استقبال تھا۔ عورتیں سیدہ زینب سے پوچھتی تھی کہ بھائی حسین کہاں ہے، شہزادہ علی اکبر کہاں ہیں؟ وہ نہ روتی تھی نہ بولتی تھی، بس چپ تھی۔ اور جوان سید امام زین العابدین یعنی علی بن حسین سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں آپ کے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ اے وسط علی، چھوٹے علی، بڑے علی کہاں؟ خاندان علی میں 12 علی تھے۔ کتنے؟ 12 علی تھے۔ کوئی علی اکبر تھا، کوئی علی اصغر تھا، کوئی وسط علی تھا۔ کس کس علی کو چراغ تم بجھاؤ گے؟ یہاں تو ایک علی بن حسین سے یعنی زین العابدین سے نسل چلے تو گھر گھر میں غلام علی پیدا ہو گئے ہیں۔
اور گھر بگھر میں علی کا نسب اور علی کا نسل پھیل چکا اور خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغ پھیل چکے۔ بات جس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کئی لوگ یہ کہہ چکے میڈیا پر آ کر کہ غم 3 دن ہوتا ہے، سوگ 3 دن ہوتا ہے۔ ارے اوروں کی میتوں کا غم 3 دن ہوتا ہے، حسین کا غم تو نبی نے 51 سال شہادت سے پہلے منایا تھا۔ اور پھر رہ گئی بات کی 30 برس امام زین العابدین مدینہ طیبہ میں جس گھر میں اپنے خاندان کے غم میں روتے رہے، اس گھر کا نام بیت الحزن رکھ دیا گیا۔ آج بھی مدینہ پاک میں وہ غموں کے گھر کے نام سے معروف ہے۔ جب ہم کبھی جاتے ہیں تو وہاں اس کی زیارت کرتے ہیں، وہ بیت الحزن آج بھی موجود ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ 30 برس میں کوئی کھانا اور کوئی پانی ایسا امام کے سامنے سے نہیں اٹھایا گیا جس میں امام زین العابدین کے آنسو شامل نہ ہو گئے۔ لوگ کہتے تھے امام اتنا کیوں روتے ہیں؟ امام آگے سے فرماتے تھے یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف بچھڑا تھا اور وہ 30 برس چپ نہیں ہوئے، ان کا یوسف تو پھر بھی مل گیا تھا، میرے سارے یوسف بچھڑے تھے اور ابھی تک میرا ایک بھی یوسف واپس نہیں لوٹا۔ میں نہ روؤں تو کون روئے گا؟ اس غم کی داستان سننے والوں سنو، امام زین العابدین کو کربلا کی داستان 30 برس تک غم میں مبتلا کیے رکھے تھی اور غم اہل بیت میں امام خود روتے رہے۔ پتہ چلا کہ حسین کا غم 3 دن والا غم بولو نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے تھے نا، اب آپ سے رہا نہیں جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ پانی پینے کی سنت سارا سال جب چاہو مل جاتی ہے، لیکن یہ موسم ہے غم حسین کے آنسو کی سنت کا۔ یہ آقا کی سنت شاید کسی کو نصیب ہو جائے، یہ آپ سنیں گے تو یہ اس سنت کی کوشش کریں۔ یہ جملے میں نے آخری سنے بڑی توجہ سے، میں نے تاریخ کی کتب اٹھا کے پڑھا، عجیب نظارہ تھا مدینہ پاک میں۔ جب امام زین العابدین مدینے کے بازار میں نکلتے تھے تو کسائی کساب آپ کے سامنے کوئی جانور ذبح نہیں کرتے تھے، اور اگر جانور ذبح کسی نے کر لیا ہوتا پہلے تو گوشت ڈھانپ کر جلدی سے آگے خود بیٹھ جاتے اور امام کے گزر جانے کا انتظار کرتے کہ گوشت کے ٹکڑے دیکھ کر انہیں کربلا والوں کے جسم کے حصے یاد نہ آ جائیں۔ ایک دن ایک کسائی وہ دیکھ نہ سکا امام کو تشریف لاتے، اس کا رخ ادھر نہیں تھا، اس نے بکرے کی گردن پر چھری چلا دی۔ جب خون بکھرا پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام زین العابدین بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ جب ہوش آیا تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے آقا معاف کر دیں، میری نظر نہیں پڑ سکی، اگر مجھے پتہ چلتا تو میں یہ غلطی گستاخی کبھی نہ کرتا۔ امام نے فرمایا جو ہونا تھا ہو گیا، بس مجھے 3 سوالوں کے جواب دے دے، اور وہ 3 سوال یہ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جب تو نے بکرا ذبح کیا تھا تو مجھے بتا اسے خوب پانی پلایا تھا؟ یہ سن کر اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا بکرے کو تو پلایا تھا، لیکن سنا تھا آپ کے بابا حسین کو ذبح سے پہلے پانی نہیں ملا، آپ کے بھائی علی اکبر کو پہلے پانی نہیں پلایا گیا تھا، اور علی اصغر کے حلق میں تیر لگا تھا تو خشک ہونٹوں کے ساتھ علی اصغر بھی شہادت کا جام پی گیا تھا۔ امام نے پھر اس سے دوسرا سوال پوچھا۔ امام نے فرمایا بتا تو نے چھری خوب تیز کر لی تھی؟ فقہ کا مسئلہ ہے، چھری تیز کر لی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں نے خوب تیز کی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے بابا کی گردن پر چلنے والا خنجر تیز داری نہیں تھا۔ پھر آپ نے تیسرا سوال پوچھا، آپ نے فرمایا جب تو نے بکرا ذبح کیا آس پاس کوئی دوسرا بکرا تو نہیں تھا جو اس کو دیکھتا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں میں نے الگ کر کے ذبح کیا۔ آپ نے فرمایا میرے سارے خاندان کے چشم و چراغ میری آنکھوں کے سامنے ذبح کیے گئے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جاتا رہا۔ داستان کربلا
تمہیں سیدنا امام زین العابدین کی زبان سے اگر سنائیں تو پھر پتہ چلے کہ کائنات میں غم حسین جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، داستان کربلا جیسی کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ اپنی نسلوں کو تیار کرو اس مودت کے لیے، اور مودت کے لیے نسلیں تب تیار ہوں گی جب باپ اپنی گود میں لینے والے معصوم بچے کو، پوتے کو، دوتے کو، بیٹے کو جب لوری سنائے تو ٹارزن کی کہانیاں سنا کے انہیں نہ سنایا کرو، انہیں ٹی وی کے ڈراموں کی کہانیاں سنا کے نہ سنایا کرو، انہیں گود میں امام علی اصغر کی کہانی سنایا کرو، انہیں گود میں سیدہ سکینہ کی کہانی سنایا کرو، انہیں گود میں داستان کربلا سنایا کرو۔ ان کی گھٹی میں خاندان مصطفیٰ کی مودت پیدا ہوگی، آپ کے بچے نبی کے دین پر قربان ہونے والے نظر آئیں گے، اور حسینیت زندہ باد عمل کے ساتھ کر کے اور یزیدیت مرد آباد اپنے عمل کے ساتھ کرتے ہوئے کائنات میں دکھائی دیں گے۔ اس لیے دوستو آؤ آج ہمیں عہد کرنا ہے کہ داستان کربلا سننے کا بینیفٹ تب ہے کہ جب ہم بھی مینڈٹس نہ دیکھیں کہ تعداد کدھر زیادہ ہے، تھوڑے کدھر ہیں زیادہ کدھر، یہ حسین والوں نے نہیں دیکھا تھا۔ بس حضرت ہور سے پوچھو 18,000 کے لشکر کو پیر کی ٹھوکر مار کے 72 کو 73 کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حق کبھی بھی زیادہ لوگوں کی طرف ہونے کا نام نہیں ہے، حق طاقت کا نام نہیں ہے، بلکہ طاقت جو ہے وہ حق کے اندر فنا ہوتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پہچان کریں آج باطل طاغوت یزیدی فکر لے کے کون پھر رہا ہے اور حسینی فکر حق کی فکر لے کے کون پھر رہا ہے۔ آج ہمیں حسینی فکر کی طرف پڑھنا ہے۔ یزیدی فکر ظلم کا نام ہے، بربریت کا نام ہے، ڈاکے ڈالنے کا نام ہے، چوری زنا شراب حرام خوری کا نام ہے، ناحق قتل غارتگری کا نام ہے، لوگوں کے گھر مال لوٹنے کا نام ہے، یتیموں مسکینوں کا حق لوٹنے کا نام یزیدی فکر ہے۔ اگر یہ ساری بیماریاں ہمیں موجود ہیں تو سمجھو ہم کچھ نہ کچھ جزوی طور پر یزیدی فکر پہ عمل پیرا ہیں، اور اگر یہ ساری بیماریوں سے ہم ہٹ کر نبی کے دین کی صالحیت، تقوی، طہارت، اللہ کے دیے ہوئے دین پر عمل پیرا ہیں اور غریبوں یتیموں کا مال چھیننے کی بجائے ان کے مال اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی طرف بڑھے ہوئے ہیں، سمجھو ہم حسینی فکر لے کے بڑھ رہے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ تھا، روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں ہونے کو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ نے جو کچھ سنا اس میں میرا ایک ذرہ بھی کمال نہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ جلال علی کے قدموں میں بیٹھ کر جو میں نے فکر لی، اس فکر میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔